ان کی میٹنگ آج ہے وہاں؟ اور متین وغیرہ کب جا رہے ہیں وہاں؟ جی ہاں، اس کے بعد اس کے متعلق ان کو بریفنگ کر دیں، پھر وہ جائیں. سمجھ گئے؟ سورہ روم کا ترجمہ چل رہا ہے، جو ہم نے 41 آیت تک تلاوت کر لی تھی اور ترجمہ صرف 22 تک ہوا تھا، لیکن اتنی دیر ہو چکی ہے کہ اثر نو تلاوت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اور اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے یا اس کے آیات ہی، نام نہیں مگر ضمیر خدا ہی کی طرف پھر رہی ہے. ومن آیات ہی خلق السماوات والارض، اس کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، عالمین، یقیناً اس میں نشان ہے جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے. میں اسے پہلے بھی کئی دفعہ عالمین پڑھ چکا ہوں، جہانوں کی نسبت سے مضمون برابر ٹھیک ٹھہرتا ہے، مگر یہاں عالم خاص طور پر مذکور ہے جس کا تعلق ان نشانات سے ہے جو بیان کیے گئے ہیں. یہ ہے پہلی بات سوچنے والی. من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور زبانوں کا اور رنگوں کا بدلنا، یہ اس کے نشانوں میں سے ہے. اور اس میں عالموں کے لیے نشان ہے. کس لیے عالموں کے لیے نشان ہے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. قمر الدین صاحب آپ بتائیں. اس میں ہر جگہ اس مضمون کی آیتوں میں نشانات کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
اور یہ جو تعلق ہے یہ اپنی ذات میں ان مضامین کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. سمجھیں؟ پوری تفسیر ہے اس چناؤ میں کہ کس کے لیے نشان ہے، کس کے لیے نشان ہے، کس کے لیے نشان ہے. اس ذکر میں ہی ان آیات کی بہت بھاری تفسیر موجود ہے اور وسیع مضامین سامنے آتے ہیں جن کے متعلق یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ امور بیان فرمائے جا رہے ہیں. بتائیں یہ کیوں ہے؟ عالم کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ کیونکہ جو فائدہ اٹھانے والے تو عالم لوگ ہی کر سکتے ہیں. نہیں، ضروری تو نہیں ہے. بہت سے فائدہ اٹھانے والے بغیر علم کے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. جو گہرائیوں تک وہ پہنچ سکتا ہے نا، وہ تو عالم کیا ہی کر گہرائیاں ہیں یہاں بتائیں؟ یہاں جو مرکزی نقطہ ہے وہ السنتکم و الوانکم کا نقطہ مرکزی ہے. یہ مضمون جب تک یہ علم نہیں پیدا ہوا کہ زبانیں کیسے بنی اور رنگ کیسے مختلف ہوئے اور کتنے لمبے عرصے میں آہستہ آہستہ یہ زبانیں اور رنگ مختلف ہوتے ہوتے تمام عالم پر پھیل گئے. یہ دو گہرے علمی مضامین ہیں جن کی سائنسز اس زمانے میں وجود میں ہی نہیں آئی تھیں جب قرآن کریم یہ دعویٰ فرما رہا ہے. علم السنہ کا بحیثیت خود ایک کوئی مضمون نہیں تھا، کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا کہیں بھی کہ اس زمانے میں علم السنہ اس رنگ میں پایا جاتا تھا. اور رنگوں کا اختلاف یہ بھی ایسی قابل غور بات نہیں تھی جس پہ لوگ سوچتے ہوں کہ کیوں اختلاف ہوا. سمجھ گئے؟ لیکن اس میں ایک اور مضمون بھی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ اختلاف السنہ اور اختلاف الوان الگ الگ ہوا تھا، یعنی پیدائش کے لحاظ سے الگ الگ تھا، تو اس میں کچھ اور قسم کے نشان ہوں گے. اور اگر ایک ہی چیز سے پھوٹا ہے سب کچھ تو پھر اس میں اور قسم کے نشان ہوں گے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز سے پھوٹنا اس کے اندر مضمر ہے، کیونکہ توحید کا مضمون ہے اور توحید ہی ہے جو ایک چیز کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس سے رنگ رنگ کی بزمارائیاں دکھاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں عالم سے مراد ان مضامین کے علماء ہیں، عالمین سے مراد ان مضامین کے علماء ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں آ کر ان پر غور کرنا تھا اور اس سے توحید باری تعالیٰ کا مضمون دنیا پر اور زیادہ واضح ہو کر ابھر سکتا تھا. سمجھیں؟ یہ میرے نزدیک ایک مضمر معنی ہے اس ترجمے کے اندر. اب اگلا مضمون ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کا قوم یسمعون سے تعلق ہے. وہ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کے نشانات میں سے تمہارا راتوں کو اور دن کو سونا ہے، رات کو اور دن کو سونا ہے، یعنی تم سوتے ہو رات کو بھی اور دن کو بھی. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش ہے. ابتغاء کوشش اور جد و جہد سے، ذاتی لگن سے جب ایک جستجو کرتے ہیں اس کو ابتغاء کہتے ہیں. یہ ابتغاء بھی راتوں اور دن دونوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بظاہر تو لوگ اس کا ترجمہ یہ سمجھتے ہیں کہ دن کا قیلولہ نشانات میں سے ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے رات کو بھی ابتغاء رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے. جو لوگ رات بھر جاگیں گے اور مچھلیاں پکڑیں گے یا اور
جانوروں کا شکار کریں گے، ان کے لیے لازم ہے کہ دن کو سوئیں۔ کئی لوگ رات کو فائدہ اڑاتے ہیں، صبح سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے راتوں اور صبح کی نیند ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والا ابتغاء رزق ہے، جسے فرمایا ہے ابتغاؤکم من فضلہ، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ اس میں یقیناً نشانات ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہے، بات کو سنتی ہے۔ یہاں یسمعون کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا تعلق ہے اس مضمون سے؟ اس طرف ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ خیال آرائیاں کریں گے اس پر۔ مومن صاحب سے شروع ہوتے ہیں ہم۔ ہادی علی، ان دونوں نے سر ہلایا کہ آواز نہ آئے، حالانکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی سر ہلانے کی جنبش بھی اس نے دیکھ لی ہے۔ آگے مبارک صاحب، چلیں آپ کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ امام صاحب اب کچھ ضرور روشنی ڈالیں گے اس موضوع پر۔ نظر آتا ہے کہ یہ جو سننے کی صلاحیت ذریعہ ہدایت ہے، یہ دن اور رات دونوں میں کارآمد ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایک تو بات اچھی کی اب، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام صاحب نے بات بہت پتے کی ہے، جو اس آیت سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے، کہ یہاں رات اور دن دونوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اس میں کون سی انسانی صفت ہے جو دونوں پر برابر اطلاق پاتی ہے اور اس کا رابطہ بیرونی دنیا کا انسان کی اندرونی دنیا سے قائم ہوتا ہے؟ یہ سماع کی صفت ہے۔ ایک مضمون یہ ہے اس میں، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دوسرا، یسمعون میں قرآن کریم نے بارہا یہ مضمون پیدا فرمایا ہے کہ سنتے ہیں اور دل میں جگہ دیتے ہیں۔ تو اگر سرسری نظر سے ان باتوں کو معلوم کیا جائے تو حقیقت میں ان کے اندر مضمر نشانات دکھائی نہیں دیں گے، اور اگر سرسری نظر سے سرسری کانوں سے ان باتوں کو سنا جائے تو ان میں مضمر نشانات سنائی نہیں دیں گے۔ لیکن جب غور سے دیکھیں تو یہ باتیں بولنے لگتی ہیں۔ اس مضمون پر سائنس نے بہت کچھ جستجو کی ہے، اور اس جستجو کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ رات کی خاموشیاں بھی بول رہی ہیں اور دن کی خاموشیاں بھی بول رہی ہیں۔ رات کا شور بھی کچھ بتا رہا ہے، دن کا شور بھی بتا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ابتغاء رزق سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اس مضمون کو میں نے اپنی اب آئندہ چھپنے والی کتاب میں ایک حد تک بیان کیا ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس آیت کا مفہوم بھی پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو سمع ہے، اس نے حیرت انگیز علمی ترقی کے سامان پیدا کیے ہیں، جانوروں کی دنیا میں بھی اور انسانی دنیا میں بھی۔ تو یہ سارا مضمون اس لفظ سمع سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پہ جتنا غور کریں گے آپ کو اور زیادہ اس کے رابطے سمع سے دکھائی دینے لگیں گے۔ بہرحال امام صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ رات اور دن سے دونوں سے سمع کا تعلق ہے، یہی بنیادی نقطہ ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اب سمع کے بعد بصارت کا تعلق ہے۔ سمیعاً بصیرہ بنایا ہے انسان کو، تو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اب آگے بڑھاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اس کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلیاں یا آسمانی بجلیاں
ایسی حالت میں دکھاتا ہے کہ تم پر خوف طاری ہوتا ہے یا طمع ابھرتی ہے. ان کے ساتھ، ان بیجوں کے ساتھ تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے، فائدے کی امید بھی پیدا ہوتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے. وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو وہ زمین سے اس کے مر جانے کے بعد پھر زندگی نکالتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانات ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. اب یہاں عالم نہیں فرمایا، اصل میں عقل کا تعلق اولو الالباب سے ہے، اور ان نشانات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پھرتی ہے، کیونکہ جو نئی زندگی پیدا کرتا ہے وہ روحانی زندگی ہے بنیادی طور پر، جو اس کے مر جانے کے بعد پھر آسمان سے پانی اترتا ہے اور اس کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ وہ اولو الالباب ہیں، یعنی اہل ایمان لوگ، جن کو دنیا کے علم ہو یا نہ ہو، یہ سرسری ظاہری نظارے ہی ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور کس طرح خدا تعالیٰ مردہ روحوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اس طرف ان کا ذہن پھر جاتا ہے. بس قوم یعقلون اس آیت کی تشریح کرنے کے لیے کافی ہے. لفظ یعقلون جو ہے یہاں، یہ خود اس آیت کی ایک تشریح کر رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ کن لوگوں کے لیے نشان ہے، مگر مضمون ایک بہت ہی گہرا اور پیچیدہ مضمون ہے، جس کو اس طرز بیان اختیار کیے بغیر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہ طرز بیان اختیار کیے بجائے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اذا دعاکم دعوتم کا تعلق من الارض سے ہے یا نہیں؟ اذا انتم تخرجون، پھر اس میں اس کا تعلق من الارض سے انتم تخرجون کا تعلق ہوگا. دعوتاً اگر زمین سے ہے تو زمین کی طرف بلایا گیا ہے، تو من الارض تخرجون میں تو زمین سے نکلنے کا مضمون پایا جاتا ہے. اس لیے بیچ میں جو من الارض رکھا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا سادہ ترجمہ یوں ہوگا، اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو کھڑا کیا ہے اپنے حکم کے ساتھ. ان تقوم السماء، کھڑا کیا ہے سے مراد ان کو قائم کیا ہے. یوں کہیں گے اس کے نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہوئے ہیں، قائم ہیں بے امر ہی. کھڑا کیا کا ترجمہ میں نے امر کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ یہاں یوں لگتا ہے کہ بذات خود وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس کے نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اللہ کے حکم سے بے امر ہی. ثم اذا دعاکم دعوۃ، اور زمین و آسمان تو قائم ہوئے اس کے حکم سے، پھر جب تمہیں دعوت دی جائے گی زمین کی طرف سے. یہ مضمون ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور ترجمہ تو واضح ہو گیا ہے. پیغام کیا دے رہا ہے یہ مضمون؟ انڈونیشین لوگوں کو اس مضمون نے کیا پیغام دیا ہے یہ بتائیں. یعنی یہ تو نہیں کہ اہل زمین کو، کیا یعنی اہل زمین کو ہے نا وہ سچائی کی طرف بلاتے ہیں پھر وہ انکار کرتے ہیں. بنی نہیں بات. انڈونیشیا کے لوگوں تک غلط پیغام پہنچے.
مومن صاحب فرمائیں، یہ من الارض جو بیچ میں رکھا ہوا ہے اس نے کیا مضمون پیدا کیا، کیا مشکلات حل کیں یا کیا الجھنیں اس سے وابستہ ہو گئیں؟ امام صاحب فرمائیں۔ ذہن اس طرح جاتا ہے کہ یہ غالباً دونوں طرف اس کا لنک ہے، پہلے وہ تو ظاہر بات ہے لنک ہے، پر کس طرح ہے؟ پہلی طرف کس طرح ہے اور دوسری طرف کس طرح ہے؟ دوسری طرف تو زمین سے نکلنے کا جیسے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ دوسری جگہ آیا ہے، یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے ان کو کہ نکل جاؤ اس میں سے؟ یہ تو آخری ہے کہ بالآخر یہ ہوگا ان کا حشر جو ہے۔ اس کا بیچ کا تعلق دونوں سے جوڑے نا پھر اب آپ بات تو وہ کہی ہے جو ان میں سے ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ یہ بیچ میں رکھا اس طرح ہے، اس کا لازمی تعلق دونوں طرف ہے، لیکن کیوں ہے اور بیچ میں رکھنے سے کیا نئے مضامین پیدا ہوتے ہیں یا الجھے ہوئے مضمون حل ہوتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اب اس پہ لفظاً غور کرنا ضروری ہے۔ اذا دعاکم دعوتاً، دعا کا فاعل کون ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ ثم اذا دعاکم، اللہ فاعل ہے، زمین فاعل نہیں ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ تمہیں ایک عظیم دعوت، ایک عجیب اور یا بہت بڑی دعوت دیتا ہے، بہت بڑا بلاوا بھیجتا ہے، من الارض، زمین میں سے، زمین کی طرف، زمین سے زمین کی طرف بلاوا ہونا چاہیے نا، کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا مادی حصہ جس سے تم تخلیق پا رہے ہو، اس سب کو واپس زمین کی طرف چلے جانے کا حکم ملتا ہے۔ اذا دعاکم، جب تمہیں بلاتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے، من الارض، زمین سے ایک دعوت دیتا ہے۔ زمین کی کیا دعوت ہے؟ کہ اپنا سب کچھ ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ لیکن دعاکم میں روحوں کو جو بلاوا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ زمینی حصہ سب چھوڑ کر خدا کی طرف واپس چلی جائیں۔ اذا انتم تخرجون میں یہ دوسرا مضمون ہے۔ جب تمہیں زمین سے خدا تعالیٰ ایک حیرت انگیز عجیب سی دعوت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں تم اپنا مادی حصہ زمین میں چھوڑتے ہو، کیونکہ وہ دعوت زمین سے آتی ہے، آ جاؤ واپس، اور وہی دعوت آسمان سے اتر رہی ہے کہ آ جاؤ واپس، تو زمین کا زمین کو مل جاتا ہے اور روحیں اس کی طرف نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ایک مضمون ہے جو اس میں بالوضاحت بیان ہوا ہے، اور وہ جو نکلنا ہے قیامت کے دن، وہ اس روحانی زمین سے نکلنا ہے، یعنی زمینی تمام زمینی صفات جو انسان میں موجود ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر قیامت کے دن انسان اس طرح نکلے گا گویا قبروں میں سے نکل رہا ہے۔ تو اس آیت کا جو طرز بیان ہے وہ انتہائی خوبصورت اور برابر دونوں باتوں پر چسپاں ہونے والی ہے، اور اس سے آخرت میں قبروں سے انسان کے پھوٹنے کا مضمون بھی خوب واضح ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو نکلنا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ آسمان اور زمین سب پر اسی کی بادشاہی ہے، کُلٌّ لَهُ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ زمین اپنا کام کر کے اپنا حصہ واپس لے لیتی ہے، آسمان اپنا کام کرتا ہے بلاوے کا، اور جو چیز خدا کی طرف لوٹنی چاہیے وہ دو طرح سے لوٹتی ہے۔ ایک زمینی مادے کا زمین میں مل جانا، اس کا بھی خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور روحوں کا اس سے نکل کھڑا ہونا، یہ بھی خدا کی طرف لوٹنا ہے۔
اور دونوں پر اسی کی بادشاہی ثابت ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ تے کے ساتھ قانت کا مطلب ہوتا ہے فرم بردار، اور توئے کے ساتھ مایوس ہو جائے نا تو اس کو قانت کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اب یہاں یبدأ الخلق اور ثم یعودہ کا ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا۔ آغاز خلق مادے سے ہوا ہے اور اس کا اعادہ روحانی طور پر اعادہ ہے۔ مادی خلق کو خدا تعالیٰ ایک نئی روحانی خلق میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس پر یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس پر اب مثل الاعلیٰ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب سے اعلیٰ مثال اب کریں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات، اعلیٰ صفات میں گویا درجہ بدرجہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى سے مراد میری یہ ہے، میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کی مثال ہر دوسری مثال سے مشابہ ہونے میں بلند تر ہے، یعنی اس کی مثال کو کسی دنیاوی مثال سے مشابہت نہیں، ان معنوں میں وہ اعلیٰ ہے کہ اس کی سطح ہی دنیاوی مثالوں سے بلند تر اور ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت بزرگی والا صاحب علم ہے، یہ غلبے والا صاحب علم ہے، اور الحکیم ہے، یعنی بہت حکمتوں والا ہے۔ اب مثل اعلیٰ کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کو آنے والی آیت سپورٹ کرتی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہ ترجمہ پہلا درست تھا۔ انسانوں کی مثالیں کچھ مختلف ہوا کرتی ہیں، خدا تعالیٰ کی مثال ان مثالوں سے مشابہت نہیں رکھتی، بلکہ اپنے دائرے میں خود اپنی ایک مثال رکھتی ہے جو دوسری قسم کی مثالوں سے مشتبہ نہیں ہوتی۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی مثال بیان فرمائی ہے۔ تم لوگوں کی مثال کیا ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناہم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یہ جو مضمون ہے اس میں صرف اختلاف ہی نہیں بلکہ ایک قدر اشتراک بھی بیان ہوئی ہے، اور وہ قدر اشتراک خدا تعالیٰ کے اوپر حرف نہیں لاتی، بلکہ وہ قدر اشتراک ایک اور مضمون کو سمجھا رہی ہے کہ خدا کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات جب میں سمجھاؤں گا اس آیت کی تفصیل تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ضربکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہاری اپنی جانوں ہی میں سے، تمہاری زندگیوں ہی سے ایک مثال پیش کی ہے، بیان کی ہے۔ تلاوت بھی ہونے والی ہے۔ ہونے والی ہے؟ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، بولتے کیوں نہیں؟ رکوع نیا شروع ہو رہا ہے؟ معاف کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، یہ ہے؟ اچھا، پہلے ہے اس سے؟ وہ کہاں گئی آیت؟ 29 میں ہے۔ مناب و محکوم کے بعد آئے گی اب یہ؟
اچھا میں پچھلے صفحے پہ چلا گیا تھا جہاں چٹ لگی ہوئی ہے. آفن و الحم کے بعد آئے گی اب وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. ہاں یہاں رکوع کا بھی نشان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. اسی سے پڑھنا چاہیے. یہاں حرف مٹے ہوئے ہیں کچھ. کون سی آیت تھی یہ؟ ٹھیک ہے. تیسویں پڑھنی ہے. بل اتبع الذین ظلموا. ٹھیک ہے. بل اتبع الذین ظلموا أهواءهم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اس کا ترجمہ کر چکا ہوں نا. ضرب لکم.
اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی جانوں میں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم وانتم فی سواء فتخافونکم. کیا ان لوگوں میں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں شریک ہو گئے ہوں، یہاں تک کہ تم اس شراکت میں بالکل ہم پلہ ایک جیسے ہو جاؤ اور اپنے لوگوں سے خوف کھانے کی طرح ان سے بھی خوف کھاؤ. اسی طرح ہم آیات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں. یہ مثال کیا ظاہر کر رہی ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرک، کیا تمہارا ایسا بھی کوئی غلام ہے من شرکاء فیما رزقناکم، جو اس رزق میں تمہارا شریک ہو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. یعنی کوئی عبد بھی اپنے مالک کے رزق میں شریک نہیں ہوا کرتا. وہ رزق جو اس نے اس مالک کو عطا فرمایا ہے اس میں اس کا غلام شریک نہیں ہوا کرتا. کوئی ایسا بھی ہے جو دکھائے ایسا غلام اور پھر شریک صرف اس رزق میں نہ ہو بلکہ تم ان سے اپنے نوکروں اپنے غلاموں سے اسی طرح خوف کھاؤ جیسے تم اپنے لوگوں سے خوف کھاتے ہو. یہاں ایک آزاد طبقہ ہے جو ملکیت کے حقوق رکھتا ہے، ایک غلام طبقہ ہے جس پر وہ ملکیت کے حقوق رکھتا ہے. تو آزاد طبقہ اپنے جیسوں سے خوف کھاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنے افعال میں آزاد ہوتے ہیں، مگر آزاد طبقہ اس سے خوف نہیں کھا سکتا جو خود مملوک ہو اور اس میں اپنے فیصلے کی کوئی طاقت ہی نہ ہو، نہ کسی چیز پر اختیار ہو، کسی پہلو سے بھی وہ اپنے آقا کو نقصان نہ پہنچا سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارے ایسے بھی غلام کیا تم نے اپنے ایسے بھی غلام دیکھے ہیں گویا جن سے تم اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آزاد لوگوں سے ڈرتے ہو. بالا کلاس جس کو کمیونسٹ اسلام میں کلاس کہا جاتا ہے اس کلاس سے ڈرتے ہو جو غالب کلاس ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ نشانات کو عقل رکھنے والی قوم پر کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ساری مثال کو سننے کے بعد کیا سمجھ آئی ہے؟ کیوں خدا تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہا ہے؟ بتائیں. اس میں ایک ایسی انسانی فطرت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، انسانی فطرت کے ایک اظہار، اس کے ایک مرکزی نقطہ کی طرف کہنا چاہیے. یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مال جو خود تمہارا نہیں تمہیں دیا گیا ہے اس کو اپنانے میں تم اتنا جوش دکھاتے ہو کہ ناممکن ہے کہ اسے اپنے ماتحتوں کے اوپر برابر اس طرح تقسیم کر دو کہ تم خود بھی اس تقسیم میں انہی کی طرح کے ایک ہو جاؤ. یہ ناممکن ہے. اور وہ تمام طاقتیں جن کے ذریعے انسان کسی کو گزن پہنچا سکتا ہے ان طاقتوں میں بھی تم برابر کے حصے دار بن جاؤ، یہ ناممکن ہے. حالانکہ وہ طاقتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، وہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بذات خود تم نے کچھ بھی نہیں بنایا. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خدا کے سوا کچھ ایسے معبود ہوں جنہوں نے خود یہ سب کچھ بنایا ہو اور وہ خدا کی اطاعت کرنا شروع کر دیں؟
یہ ناممکن ہے. وہ تو ہر وہ چیز جو انہوں نے بنائی وہ لے کے اٹھ بھاگیں گے اور کہیں گے یہ ہماری ہے. مجال نہیں ہوگی کسی اور فرضی خالق کی کہ وہ ان میں دخل دے اور ان کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کھولا ہے زمین و آسمان میں فساد کے رونما ہونے کے تعلق میں. فرمایا اگر یہ کچھ ہو تو فساد برپا ہو جائے. بس اس پہلو سے ایک اختلاف بھی ہے جو انسان کا اس مثال میں ظاہر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ایک قدر اشتراک بھی ہے جو اس کی توحید کے مضمون کو خوب کھولتی ہے. اختلاف یہ بیان فرمایا گیا کہ تم ہم جیسے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ تم لیتے ہو اور پھر اسے ناحق اپنا بیٹھتے ہو. اس کے باوجود تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان معنوں میں تم ہم جیسے ہو سکتے ہو کہ جو چیز تم اپنی سمجھو اس پر قبضہ جماؤ، خواہ وہ تمہاری ہو یا نہ ہو. جو کچھ بھی تم اپنا سمجھو اس پر لازماً قبضہ جماؤ. بس ہم نے اگر ساری کائنات پیدا کی ہے تو ہمارا اولین حق ہے کہ اس پر قبضہ جمائیں، کیونکہ واقعتاً وہ ہماری ہے. جبکہ تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کی دی ہوئی چیزوں پہ اس طرح قبضہ جما بیٹھو کہ گویا دو قسم کے طبقات خدا نے ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیے ہیں، ایک مالکوں کا اور ایک مملوکوں کا. تو بسا اوقات یہ آیت جو اشتراکی لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ غلط تصور پیدا کرتی ہے کہ یہ ہمارے حق میں بیان کی گئی ہے. اس بات کی کو منافقت کی نظر سے دیکھا گیا ہے. عملاً گویا کہ ایک ہی ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. بورژوا اس آیت سے یعنی کیپٹلسٹ اس آیت سے اپنی مرضی کا مضمون نکالیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، اس نے یہ تفریق کی ہوئی ہے اور بتایا کہ دیکھو تم واقعتاً گویا یہ استحقاق رکھتے ہو کہ بعض طبقوں کو دبا لو اور ان کو اپنے برابر نہ ہونے دو. ان دونوں مضامین کے ساتھ اس آیت کا کوئی بھی تعلق نہیں. اس کا توحید باری کے ساتھ تعلق ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے. سمجھ گئے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے عقل اختیار کرنے کی بجائے ان کی پیروی کی جنہوں نے ظلم سے کام لیا تھا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. یہ جو مضمون گزرا ہے پہلا، یہ توحید باری تعالیٰ کا مضمون ہے، بجائے اس کے کہ لقوم یعقلون میں سے ہو جاتے ہو. انہوں نے یہی چیزیں دیکھی ہیں مگر ان کی پیروی کی جنہوں نے اس سے پہلے شرک کیا تھا. اس لیے زمین و آسمان کی پیدائش اور یہ سارے امور جو بیان ہوئے ہیں ان کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے فرمایا فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پس جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ایک ہی قسم کی باتوں پر غور کرنے کے نتیجہ میں انسان توحید باری تعالیٰ کا مضمون بھی پا لیتا ہے اور شرک کا مضمون بھی اس پر واضح ہوتا ہے. یہی آیت جو گزری ہے اس میں شریک کا مضمون بھی آتا ہے. تو جو واضح جاہل لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی شرک کا مضمون اختیار کیا تھا اپنے لیے اور توحید کی طرف ہدایت نہیں پائی تھی. بس ان معنوں میں من اضل اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں گمراہ کر دے، مراد یہ جن کو اللہ گمراہ ٹھہرا دے. تو من یہدی کون ہے جو ہدایت دے اس کو؟ من اضل اللہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دے.
وما لهم من ناصرین، اور جن کو خدا تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں رہتے، ان کو گمراہ ٹھہرانے کے بعد اس کے عواقب سے، گمراہی کے عواقب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اپنی توجہ دین حنیف کی طرف سیدھی کر لو۔ وہ کون سا دین حنیف ہے؟ جس کی طرف انسان کو اپنی توجہ خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اقم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی توجہ کو قائم کر لو کہ پھر یہ گرے نہیں، پھر ادھر یا ادھر نہ ہٹے، وہ توجہ جو مستقل ہو، وہ دین حنیف کی طرف کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے اللہ کی جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، اس سے پہلے دین قیم کا جو ذکر گزرا ہے، اب یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے دین قیم۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سمجھے؟ یہ اب یہ مضمون ایسا ہے جو بالکل کھلا کھلا اور واضح ہے، مگر فطرت اللہ سے کیا مراد ہے اور اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو ہمارے مفسرین ہیں وہ بنیادی اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے دونوں ترجموں کا سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ کی فطرت پر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی فطرت بالکل الگ ہے، مگر وہ فطرت جس پر اللہ انسانوں کو پیدا کرنا چاہے، وہ بھی اللہ ہی کی فطرت ہے جس پر وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی فطرت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کردہ فطرت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا، یہ معنی لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مضمون کو اگر اللہ کی فطرت کے طور پر سمجھا جائے تو ایک قسم کا شرک کا اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی فطرت ہی پر انسان کی فطرت ہے۔ سمجھ گئے ہیں اس وجہ کو کہ کیوں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں جس ترجمے کو اختیار کرتا ہوں اور درست سمجھنے کے باوجود شرک کی میرونی سے پاک سمجھتا ہوں، وہ یہی سیدھا سادہ ترجمہ ہے جو بائبل سے بھی بائبل کی ایک آیت سے بھی تقویت پاتا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی سرشت پر پیدا کیا۔ سمجھ گئے ہیں؟ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی سرشت تمام تر انسان میں داخل فرما دی گئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر وہ الہی مزاج گون دیا گیا ہے کہ اگر بیرونی تعلیم نہ بھی ہو تو اندرونی طور پر وہ روشنی پا سکتا ہے، اور اگر بیرونی تعلیم نازل ہو جائے تو نور علی نور بن جائے گا۔ یہ معنی جو ہیں یہ ہرگز شرک پیدا نہیں کرتے، بلکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دو راہیں عطا کر دی ہیں۔ اسے پانے کی ایک راہ وہ ہے کہ وہ اپنی فطرت پر غور کرے گا تو معلوم کر لے گا کہ یہ فطرت تو اللہ کی فطرت ہے، اس سے حصہ پا رہی ہے، ورنہ اپنی ذات میں یونیورسلی اس فطرت کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اور وہ فطرت بتا رہی ہے کہ ہر چیز میں اچھی بات کا اختیار کرنا انسان کے اندر مزاجن گوندا گیا ہے، اس لیے اس کو اللہ کی فطرت کہا جا سکتا ہے۔ جتنا
چاہے بڑا کرمنل یعنی جرم کرنے والا ہو، وہ خوب اپنے دل کی گہرائی میں جانتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں۔ عرف عام میں ساری دنیا میں اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ کچھ تو روایتاً ہوتی ہے ظاہری طور پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہے جو انسانی دل بولتا ہے۔ وہ دل ہمیشہ ایک ہی تعلیم دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ کہ شرک کے مضمون کی طرف۔ ایک ہی طرح ہر فطرت میں اچھی بات کا اس کے اوپر چسپاں ہو جانا، اس کی فطرت پر منقوش ہو جانا، یہ توحید باری تعالیٰ کا مضمون ہے۔ اور لا تبدیل لخلق اللہ میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دنیا کے حالات خواہ کیسے ہی بدل جائیں اور ان حالات کے تقاضے خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، فطرت انسانی بنیادی طور پر صحیح فیصلہ دے گی۔ ایک مجرم کی فطرت بھی صحیح فیصلہ دے گی اور ایک پاک انسان کی فطرت بھی صحیح فیصلہ دے گی، اور اس فیصلے میں دونوں اکٹھے ہوں گے، مشترک ہوں گے، کیونکہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خلق اللہ کہیں کچھ اور طریقے سے بولے اور کہیں کچھ اور طریقے سے بولے۔ اس مضمون پر ایک دفعہ میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ مجرم بھی کس طرح سچی بات کرتا ہے جب وہ جرائم جو وہ سوسائٹی میں دوسروں کے خلاف کرتا ہے تو انہیں اچھا ان معنوں میں بیان کرتا ہے کہ میرے لیے اچھا ہے، لیکن جب وہی مظالم اس پر ہوں تو بڑی شدت سے ان کی برائی بیان کرتا ہے۔ وہ فطرت کی آواز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان سے ایسا سلوک ہو، اور جب اس سے ہو تو پھر اس کو یاد آ جاتی ہے کہ یاد یہ آئے نہ آئے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ عادت بری ہے، حالانکہ وہی عادت وہ غیروں کے لیے اختیار کرتے ہوئے اسے اچھا قرار دے رہا ہوتا ہے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ میں یہ ہے کہ ایک مجرم کی فطرت بھی دراصل نہیں بدلتی، اس کے اوپر بھی ایسے واقعات گزرتے ہیں کہ اس کی فطرت کی صحیح آواز بلا استثناء واضح طور پر بول اٹھتی ہے کہ یہ طرز اختیار کرنا انسان کے ساتھ جائز اور درست ہے، اور یہ طرز اختیار کرنا غلط ہے، اور یہ آواز یونیورسل ہے، عالمی حیثیت کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لا یعلمون کا مضمون وہی ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اچھی بری قدروں میں سب کی رائے مشترک ہے، بنا اور باتیں بیٹھے ہیں، بیان یہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم فلاں کو قتل کر رہے ہیں، فلاں پہ ظلم کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے اور حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جب وہی سلوک ان سے ہو تو بول اٹھتے ہیں غلط ہو گیا۔ اب مذہبی اختلاف کے نتیجے میں پاکستان میں جو احمدیوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں ان کے لیے دینی جواز تلاش کیا جاتا ہے جو فطرت انسانی کے خلاف ہے، اس لیے دینی جواز ہو ہی نہیں سکتا۔ خود اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ غلط جواز تھا جب کوئی دوسرا دینی اختلاف کی وجہ سے ان کے علماء کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ، ان منحوسوں کی جتنی مرضی آوازیں فطرت کے خلاف اٹھیں، فطرت کو یہ تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ جب وہی باتیں ان کے خلاف ہوں گی تو ان کی فطرت بول اٹھے گی کہ بالکل جھوٹ تھا جو ہم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ ابھی جو 2 واقعات گزرے ہیں قتل کے، وہ اس آیت کی تصدیق میں ایک زندہ مثال ہیں۔ بس لا یعلمون سے مراد یہ ہے وہ اتنے اعلیٰ اور لطیف مضمون کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے۔ ہر دل میں یہ مضمون نقش ہے، انوٹ طور پر نقش ہے، لیکن بیوقوف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔
منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اقیم وجہ کا للدین حنیفہ کے ساتھ منیبین الیہ کا تعلق ہے. اکثر الناس لا یعلمون کے ساتھ تعلق نہیں ہے. منیبین الیہ تم سب لوگ. اب اقیم وجہ کا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اور منیبین الیہ میں وہ سب جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کا منیب ہونا تو واضح حقیقت ہے، ایک طے شدہ بات ہے. وہ دوسرے لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تب سچی پیروی کرو گے اگر منیبین ہوگے. منیبین الہ میں ہے کا مطلب یہ ہے جھکتے ہوئے اس کے حضور، گردن خم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنی توجہ کو اس کی طرف مبذول کرو. یعنی توجہ مبذول کرنے میں بعض اوقات انسان کے نفس میں ایک مخفی بغاوت بھی ہوتی ہے. وہ بظاہر بڑی توجہ سے ایک کہنے والے، بالا حکم دینے والے کی بات کو سنتا ہے، لیکن دل میں جب بھی اس کے خلاف کوئی بات ہو تو دل ہی دل میں ساتھ فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے کہ میں نے اطاعت کا اس لحاظ سے وعدہ نہیں کیا ہوا، یہ غلط حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس موضوع میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ خدا کی طرف جب توجہ خالص کرو تو وہ توجہ خالص تبھی ہوگی اگر تم منیب ہوگے، یعنی ہر بالا حکم کو سر جھکاتے ہوئے قبول کرو گے. اس کے بغیر تم اقیم وجہ کا للدین حنیفہ کی آیت کے مصداق نہیں بن سکتے. واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. بس تم اس سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو ان شرطوں کے ساتھ قائم کرو کہ تم اللہ کے حضور منیب ہو کے پہلے ہی جھک چکے ہو، پھر تم نماز قائم کرنے کا سلیقہ بھی کا حق بھی ادا کر سکو گے. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی نماز پڑھنے والے بھی جو ان بنیادی نماز کی صفات کا لحاظ نہیں رکھتے، جو ان مرکزی انسانی فرائض کو نہیں سمجھتے اور ان کو اعلیٰ طریق پر سر انجام نہیں دیتے، وہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان کا دل مشرک ہوگا. یعنی وہ ساری صفات جو اوپر بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑنا ایک انسان کے دل کو مشرک قرار دے دے گا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ وہ لوگ ہیں، اس قسم کے مشرک ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تفریق کر لیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ان میں سے جو ان کے حصے میں آیا اس پر وہ خوش ہو رہے. اب غور سے دیکھیں یہ تصویر بین ہی مسلمانوں پر اطلاق پا رہی ہے. ان کا الگ ہونا بتاتا ہے کہ کچھ حصہ انہوں نے اڑایا ہے اور اسے لے کے الگ ہوئے ہیں. مشرکین کی تشریح ہو رہی ہے. جو مشرک نہ ہو وہ قرآن کے کسی حصے کو بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، کسی حصے کو بھی اس طرح نہیں سمجھے گا کہ وہ دوسرے حصے کی تردید کر رہا ہو. یہ توحید کامل ہے. باقی باتیں انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا پھر کریں گے. یاد رکھ لو 32ویں آیت ہے نا، 33ویں ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یہ لیں گے. اب 34ویں سے شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.